خوش آمدید۔ آج ہم جوزف مرفی کی ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں مشہور کتاب آپ کے تحت الشعور کی طاقت کے کچھ خاص اقتباسات کو گہرائی میں جا کر دیکھیں گے۔ جی بالکل، یہ کتاب کافی عرصے سے مقبول رہی ہے۔ ہاں، اور اس کا جو بنیادی خیال ہے، جو مرکزی دعویٰ ہے، وہ یہ کہ ہماری جو سوچنے کی عادتیں ہیں یا ہمارے ذہن میں جو تصویریں بنتی ہیں جی اور ہمارے گہرے عقائد، بالکل یہ سب مل کر ہماری زندگی، ہماری حقیقت بناتے ہیں، اور یہ سب ہوتا ہے ہمارے ذہن کے ایک بہت ہی طاقتور حصے سے، تحت الشعور یعنی سب کانشیس مائنڈ۔ ہاں، جسے ہم اکثر استعمال نہیں کرتے یا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان اقتباسات میں جو بنیادی نظریات ہیں انہیں سمجھا جائے کہ یہ طاقت آخر ہے کیا، اور کتاب کے مطابق یہ کام کیسے کرتی ہے۔ جی، اور مصنف کیا ممکنہ استعمال بتاتا ہے اس کے۔ ہم اسے بس متن میں جو لکھا ہے اسی کی کھوج سمجھیں گے کہ مصنف کیا دلائل دے رہے ہیں۔ جی، اور ایک مختصر سا پس منظر شاید ضروری ہو کہ یہ کتاب ذہن کو بنیادی طور پر دو حصوں میں دیکھتی ہے۔ اچھا۔ ایک شعوری ذہن، کانشیس مائنڈ، جو ہماری منطق، دلیل اور حواس خمسہ پر چلتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے تحت الشعوری ذہن، سب کانشیس مائنڈ۔ مصنف کا جو اصل دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اس دوسرے حصے میں یعنی تحت الشعور میں زبردست اکثر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں۔ تو آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو دو حصے ہیں، شعوری مقابلہ تحت الشعوری ذہن، مصنف ان میں کیا بنیادی فرق بتاتا ہے؟ دیکھیں، متن کے مطابق شعوری ذہن کو آپ سمجھیں جیسے جہاز کا کپتان ہے۔ کپتان؟ اچھا۔ جی، جو فیصلے کرتا ہے، ہدایات دیتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، چیزوں کو پرکھتا ہے، انتخاب کرتا ہے اور باہر کی دنیا سے معلومات لیتا ہے اپنے حواس کے ذریعے۔ ٹھیک، تو پھر تحت الشعور کیا ہے؟ تحت الشعور جو ہے وہ اس جہاز کا عملہ ہے، یعنی کرو۔ عملہ؟ جی، جو کپتان کے حکم پر بس عمل کرتا ہے بغیر سوال کیے۔ بغیر سوال کیے؟ ہاں، وہ غیر منطقی ہے، مطلب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بات اچھی ہے یا بری، سچ ہے یا جھوٹ، ممکن ہے یا ناممکن۔ جو بھی خیال، جو بھی یقین، جو بھی احساس شعوری ذہن سے اس تک پہنچتا ہے وہ بس اسے قبول کر لیتا ہے۔ یہ کپتان اور عملے والی مثال تو بڑی دلچسپ ہے۔ یعنی شعور ڈائریکشن دیتا ہے اور تحت الشعور اسے بس کر گزرتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ بالکل، وہ یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں یا کیسے۔ مصنف نے ایک اور مثال بھی دی ہے، باغبان اور مٹی کی، شاید وہ بھی اسی بات کو واضح کرتی ہے۔ ہاں، باغبان اور مٹی کی، وہ کیا ہے؟ کہ باغبان جو ہے وہ شعور ہے، وہ بیج بوتا ہے، یعنی خیالات، عقائد وغیرہ۔ ٹھیک۔ اور مٹی جو ہے وہ تحت الشعور ہے، وہ ان بیجوں کو قبول کر لیتی ہے بغیر یہ دیکھے کہ یہ اچھے پھل کے بیج ہیں یا کسی زہریلے پودے کے۔ اچھا۔ اور پھر ان کی نشو و نما کرتی ہے۔ یہ نقطہ دیکھیں بہت اہم ہے، کیونکہ مصنف کے مطابق اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تحت الشعور بحث نہیں کرتا ہے اور پھر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے مصنف اتنا زور دیتے ہیں کہ اپنی شعوری سوچ کو کنٹرول کریں، اس کی سمت درست رکھیں۔ اور شاید اسی لیے ہپنوٹزم کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ کیسے قبول کرتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ متن میں ذکر ہے کہ جب کسی کو ہپنوٹائز کیا جاتا ہے اور اسے کہا جائے کہ مثال کے طور پہ تم ایک بلی ہو یا تمہیں سخت سردی لگ رہی ہے، جی، تو وہ شخص بالکل ویسا ہی محسوس کرنے لگتا ہے، ویسا ہی برتاؤ کرتا ہے، چاہے باہر کا موسم کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا۔ تو یہ مثالیں اسی لیے ہیں کہ دیکھیں تحت الشعور تجاویز کو کتنا لفظی طور پر بنا کسی تنقید کے قبول کر لیتا ہے اور پھر جسم پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تو سیدھا ہمیں دوسرے اہم موضوع پر لے آیا، یقین اور تجویز کی طاقت۔ مصنف کا دعویٰ تو بہت بڑا لگتا ہے کہ اصل چیز یہ نہیں کہ آپ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ یقین خود ہے۔ کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ جی، یہ مصنف کے دلائل کا ایک مرکزی ستون ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تحت الشعور کسی خاص مذہب، کسی رسم یا کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ اچھا۔ وہ صرف اور صرف یقین کی شدت، اس کی نوعیت کو جواب دیتا ہے۔ اسی لیے متن میں مثالیں ہیں کہ لوگ الگ الگ مزاروں پر جاتے ہیں یا کبھی کبھی تو جعلی تبرکات سے بھی ان کو شفا مل جاتی ہے۔ ہاں، یہ میں نے پڑھا تھا۔ مصنف کے مطابق شفا اس جگہ یا اس چیز کی وجہ سے نہیں ہے، تو پھر کس وجہ سے ہے؟ وہ ہے اس شخص کے اپنے اندھے یقین اور شدید توقع کی وجہ سے کہ اسے شفا ملے گی۔
تحت الشعور اسی یقین کو، اسی توقع کو قبول کرتا ہے اور شفا کا عمل شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید کچھ لوگوں کے لیے متنازع بات بھی ہو، یعنی اگر کوئی پوری طرح مان لے تو نتیجہ آ جائے گا، چاہے ماننے کی وجہ حقیقت پر مبنی نہ بھی ہو۔ مصنف کا تو یہی کہنا ہے۔ اور اس کا تعلق تجویز یعنی سجیشن سے کیسے بنتا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ اصل میں یقین کیا ہے؟ وہ ایک بہت مضبوط قبول کی ہوئی تجویز ہی تو ہے۔ اچھا، متن میں 2 طرح کی تجاویز کا ذکر ہے۔ ایک ہے خود تجویز، آٹو سجیشن، ٹھیک، اور دوسری ہے دوسرے کی تجویز، ہیٹرو سجیشن، جو ہمیں دوسروں سے ملتی ہے، ماحول سے، لوگوں سے، میڈیا سے۔ مصنف کا موقف یہ ہے کہ یہ تجاویز، خاص طور پر منفی والی، ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر ڈال سکتی ہیں اگر ہم انہیں ذہنی طور پر قبول کر لیں۔ اس کی کوئی ٹھوس مثالیں ہیں کتاب میں، کچھ واقعات؟ جی، کئی ہیں۔ ایک مشہور اوپرا سنگر تھے انریکو کروسو۔ جی، سنا ہے نام۔ ان کی مثال ہے کہ ایک بار انہیں سٹیج پر جانے سے پہلے شدید گھبراہٹ ہوئی، گلا بالکل خشک ہو گیا۔ اوہ، تو انہوں نے خود سے کہا، چھوٹا میں یعنی خوف، بڑے میں یعنی ان کی صلاحیت کو دبانا چاہتا ہے۔ اچھا، خود کلامی کی؟ جی، پھر انہوں نے خود کو حکم دیا، نہیں، بڑا میں گائے گا، اور وہ گئے اور کامیابی سے گایا۔ یہاں انہوں نے منفی خود تجویز کا مقابلہ مثبت خود تجویز سے کیا۔ واہ، ایک اور مثال ہے ایک قسمت بتانے والی کی۔ اس نے ایک بالکل صحت مند آدمی کو کہہ دیا کہ تم اگلے نئے چاند پر مر جاؤ گے۔ ارے، اس آدمی میں اس بات کو اتنا دل پر لے لیا، اتنا یقین کر لیا کہ اس نے سب کو بتانا شروع کر دیا، وصیت تیار کر لی، سچ میں؟ اور مصنف کے مطابق وہ واقعی اگلے نئے چاند پر مر گیا۔ وجہ پیشگوئی نہیں تھی، بلکہ اس پر غیر متزلزل یقین اور خوف تھا۔ یہ تو بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ یعنی ایک خیال، ایک تجویز اگر قبول کر لی جائے تو وہ زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ مصنف کا استدلال تو یہی ہے۔ ایک اور موازنہ بھی ہے کتاب میں، ایک جہاز کے ملاح کا اور ایک عام مسافر کا، سمندری بیماری کے حوالے سے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ملاح جو ہے وہ سمندری بیماری یعنی سی سکنس کی تجویز کو رد کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا تحت الشعور پہلے سے بھرا ہوتا ہے ان تجاویز سے کہ وہ محفوظ ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اصل بات ذہنی قبولیت ہے۔ بالکل، مصنف کے مطابق کلیدی نقطہ ہمیشہ ذہنی قبولیت ہے۔ اگر آپ کسی تجویز کو شعوری طور پر رد کر دیں، اسے قبول نہ کریں، تو وہ تحت الشعور تک پہنچے گی ہی نہیں اور بے اثر رہے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اگر تحت الشعور اتنا طاقتور ہے اور تجاویز کو اس طرح قبول کرتا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر مثبت انداز میں اسے کیسے متاثر کر سکتے ہیں؟ مصنف کیا طریقے بتاتے ہیں؟ یہ تو اصل عملی حصہ ہوا۔ جی، کتاب میں کئی ٹیکنیکس بتائی گئی ہیں۔ بنیادی خیال سب کا ایک ہی ہے کہ آپ شعوری طور پر اپنی خواہش کا ایک واضح ذہنی نقشہ بنائیں یا اس کا احساس پیدا کریں اور اسے تحت الشعور تک پہنچائیں۔ اچھا، تو کیا ہے وہ ٹیکنیکیں؟ چند اہم یہ ہیں۔ ایک تو ہے تصور یعنی ویژولائزیشن۔ ویژولائزیشن؟ جی، اپنی خواہش کو ایسے دیکھنا جیسے وہ حقیقت بن چکی ہے، پوری تفصیل کے ساتھ ذہن کی آنکھ سے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری ہے ذہنی فلمیں، مینٹل موویز، یعنی اپنی کامیابی یا خواہش پوری ہونے کی ایک چھوٹی سی فلم اپنے ذہن میں چلانا، خاص طور پر سونے سے پہلے۔ فلم چلانا دلچسپ۔ تیسری ہے تکرار، ایفرمیشنز، یعنی مثبت مختصر جملے بار بار دہرانا، خاص طور پر جب ذہن پرسکون ہو۔ اسی میں بورڈوین کی لوری تکنیک کا بھی ذکر ہے کہ نیند اور بیداری کے درمیان کی حالت میں ایک جملے کو دہرایا جائے۔ ایفرمیشنز۔ چوتھی ہے محسوس کرنا، فیلنگ ٹیکنیک، صرف سوچنا یا دیکھنا نہیں بلکہ خواہش کے پورے ہونے کا احساس پیدا کرنا۔ شکریہ ٹیکنیک اسی پر مبنی ہے کہ پہلے سے ہی شکر گزار ہونا جیسے وہ چیز مل چکی ہو۔ احساس پیدا کرنا، ٹھیک۔ اور ایک اور ہے بلو پرنٹ کا ستارہ، جیسے ایک عمارت کا نقشہ ہوتا ہے ویسے ہی اپنی خواہش کا ایک مکمل ذہنی نقشہ بنانا جسے تحت الشعور استعمال کر کے اسے تعمیر کریں۔ یہ تکنیکیں سننے میں تو سادہ لگتی ہیں کافی، لیکن کیا یہ واقعی کام کرتی ہیں؟ اور کیا کوئی ایسی بات ہے جس سے بچنا چاہیے انہیں استعمال کرتے ہوئے؟ مصنف ایک بہت اہم اصول بتاتے ہیں جسے وہ کہتے ہیں الٹی کوشش کا قانون۔
لا آف ریورسڈ ایفرٹ۔ الٹی کوشش کا قانون یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی خواہش کو زبردستی شعوری کوشش سے یا اپنی قوت ارادی یعنی ول پاور سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نا، جی، تو نتیجہ اکثر الٹا نکلے گا۔ تحت شعور دباؤ یا زبردستی کا جواب نہیں دیتا۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ امتحان میں طالب علم کی مثال دی گئی ہے، وہ جتنا زور لگا کر کوئی جواب یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، ذہن اتنا ہی خالی ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ زبردستی کرنے کی بجائے آرام، یقین اور خواہش کے ساتھ اپنے تخیل کو ہم آہنگ کریں، یعنی زور نہیں لگانا بلکہ آسانی اور اعتماد کے ساتھ مطلوبہ نتیجے کو قبول کرنا ہے، محسوس کرنا ہے۔ تو زور لگانے کے بجائے یقین اور احساس پر زیادہ توجہ دینی ہے۔ بالکل، شعور اور تحت شعور میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ شعوری طور پر مثال کے طور پر دولت چاہتے ہیں لیکن آپ کے تحت شعور میں غربت کا خوف یا یقین بیٹھا ہوا ہے تو ایک کشمکش پیدا ہوگی۔ اور پھر الٹی کوشش کا قانون لاگو ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اسی لیے ان تکنیکوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ شعوری خواہش کو تحت شعوری یقین میں بدلا جائے۔ متن میں ایک طالبہ کی مثال ہے جس نے ایک خاص قسم کے سفری بیگ کا بالکل واضح تصور کیا، جی، اور کچھ ہی عرصے میں اسے تحفے میں بالکل ویسا ہی بیگ مل گیا۔ یا ایک فارماسسٹ تھے جو اپنی دکان کھولنا چاہتے تھے۔ وہ روزانہ تصور کرتے تھے کہ وہ اپنی خیالی دکان کے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے ہیں اور گاہکوں کو دوا دے رہے ہیں، اور آخر کار وہ اپنی دکان کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان سب میں مشترک چیز کیا تھی؟ واضح تصور اور یقین کا احساس۔ ٹھیک ہے، اب آدھے ان استعمالات کی طرف جن کا مصنف دعویٰ کرتے ہیں۔ کتاب میں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی کے ہر مسئلے کا حل تحت شعور میں موجود ہے۔ شفا یابی سے شروع کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے مصنف کے مطابق؟ دیکھیں، مصنف کا استدلال یہ ہے کہ چونکہ تحت شعور نے ہی ہمارے جسم کو بنایا ہے اور وہی اس کے سارے کام، سارے افعال کنٹرول کرتا ہے، جی، تو اس کے پاس جسم کا ایک کامل، ایک صحت مند نمونہ، ایک پرفیکٹ بلو پرنٹ بھی موجود ہے۔ اچھا، بیماری تب ہوتی ہے جب ہمارے منفی خیالات، ہمارے خوف یا غلط عقائد اس کامل نمونے میں کوئی بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو شفا کیسے ہوتی ہے؟ شفا یابی کے لیے مصنف کے مطابق ہمیں شعوری طور پر صحت کے اسی کامل نمونے پر یقین کرنا ہے اور توجہ مرکوز کرنی ہے۔ جب یہ یقین تحت شعور تک پہنچتا ہے تو وہ اپنے اندرونی علم کے مطابق جسم کو دوبارہ اس کامل نمونے کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کی مثالیں کتاب میں کچھ کیسز کا ذکر ہے؟ جی ہاں، مصنف اپنی ذاتی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جلد کی ایک مہلک بیماری جسے میلیگننٹ سرکوما کہتے ہیں، اسے دعا اور یقین سے ٹھیک کیا۔ اپنی بیماری؟ جی، ایک وزیر تھے جن کے پھیپھڑوں کا کینسر ٹھیک ہوا۔ مادام بائر نامی ایک خاتون تھیں جن کی بینائی ڈاکٹروں کے جواب دینے کے بعد اسی یقین اور تصور کی ٹیکنیک سے واپس آ گئی۔ بینائی واپس آ گئی؟ جی، پتے کی پتھری اور ٹی بی کے ٹھیک ہونے کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ان تمام کیسز میں مصنف کے نزدیک اصل کردار ڈاکٹر یا دوا سے زیادہ مریض کے اپنے یقین اور تحت شعور کی طاقت کا تھا۔ یہ تو ہوئی شفا یابی کی بات۔ اب اہداف کا حصول، خاص طور پر دولت اور کامیابی، اس بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کیا یہ بھی صرف یقین کا ہی معاملہ ہے؟ مصنف کے مطابق بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ دولت یا غربت یہ بنیادی طور پر ایک تحت شعوری یقین ہے۔ تحت شعوری یقین؟ جی، اگر کوئی شخص اندر سے خود کو غریب محسوس کرتا ہے یا پیسے کی کمی پر یقین رکھتا ہے تو اس کا تحت شعور ایسے حالات پیدا کرے گا جو اس کے اسی یقین کی تصدیق کریں۔ اور اس کے برعکس؟ اس کے برعکس، اگر کوئی شخص دولت کو اپنا حق سمجھتا ہے، کامیابی کا احساس پیدا کرتا ہے اور مسلسل دولت اور فراوانی کے خیالات پر توجہ دیتا ہے تو اس کا تحت شعور اسے دولت مند بنانے کے راستے کھول دے گا۔ لیکن اس کی مثالیں کیا ہیں؟ مطلب صرف سوچنے سے دولت کیسے آ سکتی ہے؟ کتاب میں ایک ایگزیکٹو کی مثال ہے۔ وہ سالانہ $75,000 کماتا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ بس اسی قدر کے قابل ہے۔ اچھا، جب اس نے اپنی سوچ بدلی، خود کو زیادہ مالیت کا سمجھنا شروع کیا تو اس کی آمدنی بڑھ گئی۔ ایک لڑکے کی مثال ہے جو غریب تھا مگر ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ تصور کرتا تھا کہ وہ ہسپتال کی راہداریوں میں چل رہا ہے اور لوگ اسے ڈاکٹر فلاں کہہ رہے ہیں، اور آخرکار وہ ڈاکٹر بن گیا۔ ایک اداکار تھا جو اپنا نام تھیٹر کی روشنیوں میں لکھا ہوا تصور کرتا تھا، اور وہ بھی کامیاب ہوا؟ جی،
ایک اسٹاک بروکر تھا جو روز رات کو اپنے کروڑ پتی دوست سے خیالی بات چیت کرتا تھا، جس میں وہ دوست اسے اس کی کامیابی پر مبارکباد دے رہا ہوتا تھا۔ ان سب میں مصنف کے مطابق کامیابی یا دولت کا احساس پہلے پیدا کیا گیا، جس نے تحت و شعور کو متحرک کیا کہ وہ اسے حقیقی دنیا میں لے آئے۔ یعنی پہلے اندرونی حالت بدلو، پھر باہر کی حقیقت بدلے گی۔ یہی اصول خوف اور بری عادتوں پر قابو پانے کے لیے بھی لاگو ہوتا ہے؟ جی بالکل وہی اصول ہے۔ عوامی تقریر کا خوف ہو، پانی کا ڈر ہو یا بند جگہوں جیسے لفٹ وغیرہ کا خوف ہو، جی، ان سب کو مصنف تحت و شعور میں بیٹھی ہوئی منفی پروگرامنگ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ تو اس پر قابو کیسے پایا جائے؟ ایک دلچسپ تکنیک یہ بتائی گئی ہے کہ جس چیز سے خوف آتا ہے نا، اسے ذہنی طور پر دعا دیں یا برکت بھیجیں، یعنی بلیس کریں۔ خوف کو برکت دینا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں، مصنف کا کہنا ہے کہ نفرت یا خوف کی بجائے جب آپ محبت یا قبولیت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں نا، تو تحت و شعور کا وہ منفی رد عمل ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اور پھر خود کو تصور کریں کہ آپ پرسکون اور پر اعتماد طریقے سے اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور بری عادات جیسے شراب نوشی وغیرہ؟ اس کے لیے بھی ملتا جلتا طریقہ ہے۔ پہلا قدم تو یہ ہے کہ عادت کو تسلیم کریں اور سمجھیں کہ یہ تحت شعور کی ایک مجبوری بن چکی ہے۔ پھر اس مجبوری کے خیال کو آزادی اور اعتدال کے خیال سے بدلنا ہے، اپنی آزادی کا، اپنی صحت کا اور اس عادت کے بغیر ایک خوشگوار زندگی کا تصور کرنا ہے۔ تصور کرنا۔ جی، ایک شخص کی مثال دی گئی ہے جس نے شراب نوشی چھوڑنے کے لیے بار بار اپنی بیٹی کا چہرہ تصور کیا جو اسے خوشی سے کہہ رہی تھی، ابا آپ گھر واپس آ گئے۔ یہ جو مثبت جذباتی تصویر تھی نا، یہ اس کی منفی عادت پر غالب آ گئی۔ یہ تو بہت سے عملی مسائل کا احاطہ ہو گیا۔ کیا تحت شعور سے رہنمائی یا مسائل کا حل بھی مل سکتا ہے؟ مصنف کا دعویٰ ہے کہ بالکل مل سکتا ہے۔ وہ تحت شعور کو لامحدود ذہانت یعنی انفینٹ انٹیلیجنس سے جڑا ہوا سمجھتے ہیں۔ لامحدود ذہانت؟ جی، جس کے پاس تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ کئی مشہور سائنسدانوں اور موجدوں کی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے نکولا ٹیسلا، لوئس اگاسیز، بینٹنگ جنہوں نے انسولین دریافت کی، کیکولے جنہوں نے بنزین رنگ کی ساخت دریافت کی۔ ہاں، ان کے بارے میں سنا ہے۔ ان سب کو اپنے مسائل کا حل یا اہم دریافتیں یا تو خواب میں ملیں یا اچانک ایک الہام کی صورت میں۔ تو یہ الہام یا بصیرت یہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ کیا اس کی بھی کوئی تکنیک ہے؟ تکنیک یہ بتائی گئی ہے کہ سونے سے پہلے اپنے مسئلے یا سوال کو بالکل واضح طور پر اپنے تحت شعور کے سامنے پیش کریں۔ سونے سے پہلے؟ جی، ساری تفصیلات بتائیں اور پھر یقین کے ساتھ درخواست کریں کہ وہ آپ کو حل فراہم کرے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جواب اکثر صبح اٹھنے پر مل جاتا ہے یا کچھ دنوں میں اچانک ذہن میں آ جاتا ہے۔ اچھا، کھوئی ہوئی چیزیں تلاش کرنے یا پیچیدہ کاروباری فیصلے کرنے میں مدد ملنے کی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ تحت شعور سب کچھ جانتا ہے اور اگر اس پر بھروسہ کیا جائے تو وہ رہنمائی کرتا ہے۔ تعلقات اور معافی کے معاملات میں اس کا کیا کردار بتایا گیا ہے؟ یہاں بھی وہی اصول کام کرتا ہے۔ مثالی جیون ساتھی کو متوجہ کرنے کے لیے مصنف کہتے ہیں کہ اس شخص کی خوبیاں اور خصوصیات تفصیل سے لکھیں اور پھر یقین کریں اور محسوس کریں کہ ایسا شخص آپ کے زندگی میں آ چکا ہے۔ محسوس کریں۔ جی، اور تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے خاص طور پر جو مشکل تعلقات ہیں ان کے لیے اپنی اندرونی گفتگو یعنی انٹرنل ڈائیلاگ کو بدلنے پر زور دیا گیا ہے۔ اندرونی گفتگو؟ ہاں، یعنی دوسرے شخص کے بارے میں منفی سوچنے یا دل میں برا بھلا کہنے کے بجائے ذہنی طور پر اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کریں، اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہم آہنگ اور خوشگوار تصور کریں۔ ایک سیلز مین کی مثال ہے جس نے اپنے سخت مزاج باس کے بارے میں اپنی سوچ بدلی تو باس کا رویہ اس کے ساتھ بہتر ہو گیا۔ اور معافی کا کیا تصور ہے؟ معافی کو ذاتی شفا اور ذہنی آزادی کے لیے بہت اہم قرار دیا گیا ہے۔ کیسے؟ تکنیک یہ ہے کہ جس شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اسے ذہنی اور روحانی طور پر معاف کر دیں، اس کے لیے نیک تمنائیں بھیجیں، یہاں تک کہ آپ کو اس کے بارے میں سوچ کر منفی احساس نہ ہو، سکون محسوس ہو۔ مقصد دوسرے کو بدلنا نہیں ہے۔
اچھا، تو مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اپنے اندر سے وہ رنجش، وہ منفی توانائی ختم کرنا، تاکہ تحت شعور آزاد ہو کر مثبت چیزوں پر کام کر سکے۔ ٹھیک ہے، اور آخری استعمال جو آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، جوان رہنا، کیا یہ واقعی ممکن ہے صرف سوچنے سے؟ مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عمر بڑھنے کا جو جسمانی عمل ہے نا، وہ بڑی حد تک وقت گزرنے کے خوف اور بڑھاپے کے بارے میں جو منفی سماجی عقائد ہیں انہیں قبول کرنے کی وجہ سے تیز ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ دلیل دیتے ہیں کہ تحت شعور خود لازوال ہے، ایج لیس ہے۔ تحت شعور لازوال ہے؟ جی، اگر ہم اپنی توجہ عمر کے ہندسے یا جسمانی کمزوری پر رکھنے کے بجائے جوانی کی خوبیوں پر رکھیں، جیسے محبت، خوشی، سیکھنے کا جذبہ، تخلیقی صلاحیت، لچک، تو ہم ذہنی اور جسمانی طور پر زیادہ عرصے تک جوان رہ سکتے ہیں۔ فعال اور لمبی عمر پانے والے بزرگوں کی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے 80 سال سے زیادہ عمر کے سرجن جو آپریشن کر رہے تھے، ہربرٹ ہوور جو 80 کی دہائی میں بھی فعال تھے، مصنف کے اپنے والد جو 99 سال تک صحت مند رہے۔ واہ! پیغام یہ ہے کہ آپ خود کو اتنا ہی بڑا سمجھتے ہیں جتنا آپ سوچتے ہیں۔ تو ان تمام مختلف استعمالات کو اگر دیکھیں، شفا یابی، کامیابی، خوف پر قابو پانا، رہنمائی ملنا، تعلقات بہتر کرنا، جوان رہنا، ان سب میں مشترک چیز کیا نظر آتی ہے مصنف کے مطابق؟ مشترک نقطہ، جیسا کہ متن بار بار واضح کرتا ہے، وہ یہ ہے: پہلا قدم، آپ شعوری طور پر اپنی خواہش یا مطلوبہ نتیجے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ ایک واضح سوچ ہو سکتی ہے، ایک تفصیلی تصویر یا ایک گہرا احساس۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا قدم، آپ اسے مکمل یقین، اعتماد اور توقع کے ساتھ اپنے تحت الشعور پر نقش کرتے ہیں، اکثر تکرار اور تصور جیسی تکنیکوں کے ذریعے۔ اور تیسرا؟ آپ تحت الشعور کے طریقوں پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ اس خواہش کو حقیقت میں بدل دے گا، اکثر ایسے طریقوں سے جن کی آپ کو شعوری طور پر امید بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ گویا ایک نظام ہے۔ جی، یہ بنیادی طور پر آپ کی اندرونی ذہنی اور جذباتی حالتوں کو آپ کی بیرونی مادی حقیقت سے جوڑنے کا ایک نظام ہے جو مصنف پیش کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا ان اقتباسات کا کہ ہمارے تحت الشعوری ذہن میں ایک ایسی زبردست، اکثر غیر استعمال شدہ طاقت چھپی ہوئی ہے، جی، جسے ہمارے عقائد، ہمارے غالب خیالات اور ہمارے احساسات متحرک کرتے ہیں، اور اگر اسے صحیح طرح استعمال کیا جائے تو یہ ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ جی ہاں، اور مصنف اسے کسی مذہبی عقیدے یا فلسفے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک آفاقی قانون یا اصول کے طور پر پیش کرتے ہیں، جیسے کشش ثقل کا قانون ہے۔ اچھا، ایک قانون کی طرح؟ جی، ان کا کہنا ہے کہ یہ قانون سب کے لیے یکساں کام کرتا ہے، چاہے کوئی اسے جانے یا نہ جانے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اگر اسے سمجھ لیا جائے اور شعوری طور پر مثبت انداز میں استعمال کیا جائے تو زندگی کے تقریباً ہر پہلو میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ صحت، دولت، خوشی۔ جی، تعلقات، ذہنی سکون، اور یہ بات بہت اہم ہے کہ مصنف اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ ہم اپنے ذہن میں جو کچھ بھی سوچتے ہیں، جو خیالات پالتے ہیں، اس کی ذمہ داری مکمل طور پر ہماری اپنی ہے۔ اور آخر میں ایک سوچ جو ان ذرائع سے ابھرتی ہے، جو شاید سننے والوں کے لیے غور کرنے لائق ہو۔ اگر یہ بات درست ہے، جیسا کہ یہ متن دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری اندرونی دنیا، ہمارے خیالات، ہمارے احساسات، ہمارے تصورات واقعی ہماری بیرونی دنیا کو بنا رہی ہے، تو اس لمحے ابھی کسی کے اپنے ذہن میں کون سا بلو پرنٹ یا نقشہ تیار ہو رہا ہے؟ یہ گہرا سوال ہے۔ اور اگر اس بلو پرنٹ کو آج سے شعوری طور پر زیادہ مثبت، زیادہ تعمیری بنانے کی کوشش کی جائے تو کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ جی، یہ غور طلب بات ہے۔ اس گہرے جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔